الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا درود شریف علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کی زندگی میں ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا، جس کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کہ جتنا بھی حصہ ہمارا گزر چکا ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال ہم سے کروائے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، تراویح ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خیرات صدقہ ہو، اللہ کی یاد میں لگنا ہو، جتنے بھی کام اللہ نے ہم سے اپنے فضل سے کروائے، اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے. اللہ اس کی لغزشوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کی کمیوں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. اور ما بقیہ جتنے ایام باقی ہے ابھی، اللہ اس کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے. ان بقیہ دنوں میں بھی اللہ سے خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل ہماری، آج کی یہ مجلس بڑی عظیم الشان مجلس ہے. ایک طرف خوشیاں ہیں تو ایک طرف غم ہے، افسوس ہے. خوشیاں بڑی معنی ہے کہ آج ہم نے اس محفل کے انعقاد کے لیے ہم نے اللہ کے کلام کو نماز کی حالت میں مکمل کیا، جسے تراویح کہتے ہیں. قرآن کو ہم نے سنا. کیسے سنا؟ نماز کی حالت میں سنا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو پکڑنا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب،
جس کو سننا بھی ثواب، چہ جائے کہ وہ اللہ کی اہم ترین عبادت جسے نماز کہا جاتا ہے، اس نماز کے اندر ہمارے حفاظ کرام نے ہمیں وہ اللہ کا قرآن، مکمل قرآن سنایا اور ہم نے اسے پابندی سے سنا۔ قرآن کریم کا ایک حرف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر 10 نیکی ملتی ہے، سننے پر بھی ملے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، یہ سیزن کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب، نفل کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتا ہے۔ تو جب ایک حرف کے اوپر اللہ 10 نیکی دیتا ہے، اس مبارک مہینے میں نہ معلوم کتنی نیکیاں دے گا اللہ، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے وہ آخرت کا منظر نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہو، کل ہم آخرت میں پہنچیں گے، وہاں جا کر دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا دنیا کے اندر کیا اور کیا گنوایا۔ تو ایک اعتبار سے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کا کلام ہم نے نماز کی حالت میں سنا۔ بڑے خوش نصیب انسان ہے وہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ اس کلام کو سنا تراویح کی حالت میں۔ اور دوسری طرف افسوس بھی ہے کہ اللہ کی اتنی عظیم الشان نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی تھی کہ نماز کی حالت میں تراویح کے اندر یہ قرآن سننے کا موقع ملا تھا، آج وہ ختم ہو گیا۔ اب کل سے آپ ان حفاظ کرام کو اگر آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، واپس ہمیں سنا نہیں سنائیں گے۔ یہ پورا مہینہ محنت کر رہے تھے یہ حفاظ کرام، باوجود یہ کہ ان میں سے یہ 2 حفاظ کرام تو ایک 12ویں کی ایگزام دے رہے ہیں، یہاں مدرسے میں رہ کر 12ویں کی ایگزام کی بھی تیاری کی، 12ویں کی ایگزام بھی دی، اور روزانہ یہاں اللہ کا کلام بھی ہمیں تراویح میں سنایا۔ ایک حافظ صاحب ہمارے وہ 10ویں کی ایگزام دے رہے ہیں، پورا مہینہ یہاں رہے مدرسے کے اندر، گھر کو چھوڑا، گھر کی نعمتوں کو چھوڑا، اپنی امی کو چھوڑا، اپنے ابا کو چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، دوست برادروں کو چھوڑا، طرح طرح کی نعمتوں کو چھوڑا، اور یہاں مدرسے میں رہ کر ایک طرف دنیا کی لین سے، دنیاوی ڈگری کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تیاری کی، اور دوسری طرف شام کو مسلح پر کھڑے رہنے کی تیاری کی۔ یہ مسلح ہے، یہ اچھوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ یہ مسلح کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہاں پر وہی کھڑا رہ سکتا ہے جسے اللہ کھڑا رکھتا ہے۔ تو ان حفاظ کرام نے ہمیں اللہ کا کلام سنایا، بہت ہی بہترین انداز میں اللہ کا کلام سنایا۔ اس کلام سنانے میں اور سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی چک ہوئی، جو بھی خطائیں ہوئی، اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اللہ اس سننے پر ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب ان حفاظ کرام نے ہمیں محنت کر کے پورا مہینہ اللہ کا کلام سنایا، تو اب ہمارا بھی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ جب ہمیں سنایا، ورنہ کوئی نہیں سناتا نماز کی حالت میں، ویسے تو ہم سن لیتے، موبائل کے اندر بھی سن لیتے، اپنے گھر میں اگر بچہ پڑھتا ہے تو بچہ پڑھتا ہے تو وہ بھی ہم سن لیں گے، لیکن نماز کی حالت میں مکمل قرآن سننا اور سنانا پابندی کے ساتھ، روزانہ ایک ترتیب کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے اس مبارک مہینے ہی کے ساتھ یہ خاص رکھا ہے، کیونکہ قرآن کو مبارک مہینے سے لگاؤ ہے۔ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے پورا کا پورا قرآن اسی رمضان میں نازل فرمایا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی پر نازل ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان حفاظ کرام نے ہمیں قرآن سنایا، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم انہیں کچھ خوش کریں، ہدیہ دیں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے، مسجد کا ٹرسٹ ہو، مسجد کی کوئی انکم ہو، مسجد کی رقومات ہے، اس کے اندر سے نہیں دے سکتا۔ مسجد کے متولی مسجد کے پیسوں سے حافظوں کو ہدیہ نہیں دے سکتے۔ ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ اپنے ٹرسٹ کے اندر سے نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ ہے اور یہ فتویٰ ہے۔ لیکن اخلاقی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نے جب قرآن کو سنا تو ہمارا فریضہ ہے کہ
ہمارے جیب خاص سے اپنی طرف سے جو بھی اللہ توفیق دے ان پر نچھاور کرے، انہیں ہدیہ دے۔ آپ کا دیا ہوا یہ ہدیہ دنیا میں بھی کام لگے گا اور مرنے کے بعد بھی کام لگے گا۔ اس سے بچوں کا شوق بڑھتا ہے، بچوں کا شوق بڑھتا ہے۔ یہ تو ہدیے کے متعلق اور قرآن کے متعلق بات ہوئی، ورنہ یہ قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر شہروں کا سردار بن گیا، مکہ المکرمہ۔ یہ قرآن جس نبی پر اترا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آتا تھا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس سینے کے اندر اترتا ہے وہ سینہ اور مخلوق سے افضل بن جاتا ہے۔ قرآن کو ہم نے سمجھا کہاں ہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کے والدین کو تاج پہنائیں گے، سارے لوگوں کے سامنے ایک بہترین موتیوں سے بھرا ہوا نورانی تاج پہنائیں گے۔ سارے لوگ دیکھ کر چونک جائیں گے کہ یا اللہ یہ کس چیز کا انعام ہے، یہ کس چیز کا تو اعزاز و اکرام کر رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کی اولاد کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا تھا، یہ اس کا اعزاز ہے۔ جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان موجود ہوگا وہ دیکھے گا انہیں، یا اللہ اعزاز و اکرام ان کا کرنے والا ہے، حافظ قرآن کے والدین کا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ دین ہوگا اللہ اس کی برکت سے دنیا ضرور دے گا، گارنٹی ہے یہ۔ دین ہوگا زندگی کے اندر اور ہماری اولادوں کے پاس، اللہ اس کی برکت سے دنیا ضرور دے گا۔ اور دین نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی اگر ہماری اولاد نے، تو کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے، ہماری بے عزتی کا ذریعہ بنے، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم تمام کی اور سارے ہی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، مطیع فرما بردار بنائے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو تاج پوشی کرائے گا۔ اور دوسری طرف ان حفاظ کرام سے تو اللہ کہے گا اقرا اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو تو چڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہ تیرا مقام ہوگا۔ ایک یہ بات کہے گا، اور دوسری بات ان حفاظ کرام سے کیا کہے گا؟ دوسری بات کہے گا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد وجبت لهم النار۔ ان حفاظ کرام سے اللہ کہے گا کہ تمہارے گھرانے کے، تمہاری فیملی کے ایسے 10 انسان جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم جن کے لیے اللہ نے طے کر دی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فیملی میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کے متعلق اللہ ان حافظ قرآن سے کہے گا کہ ان کو 10 آدمیوں کو نکال کر تو جنت میں لے جا، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قرآن ایسے عظیم الشان کتاب ہے، بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن سے آپ پوچھئے کہ تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کیا کہے گا؟ بل هو قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن سے پوچھیں گے تو کہاں رہتا ہے، تو کہے گا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ فرمائیں گا کہ تجھے لے کر کون آتا تھا، تجھے کس نے بھیجا، تو کہے گا تنزیل من رب العالمین، اللہ نے مجھے نازل کیا، اللہ نے مجھے بھیجا۔ تجھے لے کر کون آتا تھا، تو قرآن کہے گا نزل بہ الروح الامین، فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل مجھے لے کر آتے تھے۔ کہ کس پر لے کر تو آتا تھا؟ ونزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نازل کیا۔ تجھے دنیا کے اندر اللہ نے کیوں بھیجا، تو قرآن کہے گا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے بھیجا۔ قرآن سے اگر پوچھے گا کہ بھائی تیری طاقت کیا ہے،
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ میری طاقت ایسی طاقت ہے کہ اگر مجھے پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو میری طاقت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو انسان کا سینہ، وہ مقدس اللہ نے سینہ بنایا ہے کہ اس سینے کے اندر میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 6 سال کا بچہ اور پورا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ ماں باپ اس بچے پر گھر کی چابی دینے کا اعتماد نہیں کرتے۔ ماں باپ کو گھر کو لاک کر کے کہیں جانا ہے، 6 سال کے بچے کو چابی نہیں دیتے کہ کہیں چابی گم کر دے گا، تالا کھول کر گھر میں چلا جائے گا، بھول جائے گا، چلا جائے گا، چور آئیں گے، چوری کر جائیں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر دنیا کی معمولی سی چیز کی اعتماد نہیں رکھتے، اور اللہ رب العزت نے اتنے معصوم بچے پر اپنے پورے کلام کو اس کے سینے میں اتارنے کا اللہ نے اعتماد کر لیا۔ معصوم معصوم بچے، یہ قرآن بڑا آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے۔ بچے بھی حفظ کر رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہوئے 8-10 سال کے وہ بھی کر رہے ہیں، جوان ہوئے 12-15-20 سال کے وہ بھی کر رہے ہیں، جوان اس سے بڑے ہوئے 30-35-40 سال، بوڑھے بھی حافظ ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی حافظ ہو رہے ہیں۔ مرد کو چھوڑیے، عورتیں بھی حافظ ہو رہی ہے۔ قرآن بڑا آسان ہے، ہم نے اسے سمجھا نہیں، ہم نے اسے پڑھا نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر خاص نازل فرمایا ہے، اور اس کے یہ برکات ہے، اس کے یہ انوارات ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ 27ویں رات ہے، پاک رات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شب قدر کے لیے اعتکاف کیا تھا، پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا اس رات کی تلاش کے لیے۔ ایک مرتبہ 1 سال 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ ہر سال اللہ کے نبی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے 10 دن کا۔ 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا 10 دن کا، تو رمضان کے بعد ان 10 دنوں کے اعتکاف کی قضا کی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں اعتکاف کرتے تھے؟ اس رات کی تلاش کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ پھر کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کو بخشائے تھے، سب کچھ معاف کر دیا تھا، لیکن اس رات کی تلاش کے لیے، جو رات بڑی قیمتی رات ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ آج کی رات ہوا کرتی ہے، 27ویں شب سے جو آج کی رات ہے۔ مغرب کے بعد سے وہ رات شروع ہو گئی، کہاں تک یہ رات رہے گی؟ صبح صادق تک یہ رات رہے گی۔ تو آج کی رات کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ جہاں یہ ہمارا ختم قرآن ہوا وہاں یہ طاق رات ہے، اب ایک رات آئے گی طاق، 29ویں رات، کل نہیں اور پرسوں پھر طاق رات آئے گی، جسے 29ویں رات کہا جائے گا۔ 28واں روزہ ختم ہوگا اور پھر 29واں روزہ دوسرے دن صبح ہوگا، تو وہ رات 29ویں رات آئے گی۔ تو اب 2 راتیں طاق ہمارے پاس موجود ہے، اور 4 دن باقی ہے۔ آج 26 ہوا، 27، 28، 29، اور اگر 30 رمضان مکمل ہوئے تو 30، 4 روزے ہیں ہمارے پاس، 5 راتیں ہیں۔ اور پھر آخری عید کی رات تو انعام کی رات ہے، وہ تو اللہ سے لینے کی رات ہے، وہ تو اللہ بخشائے ہمیں بھیج دے گا گھر، تو وہ تو لوٹنے کی رات ہے۔ تو خوب قدر کرنی ہے۔ غفلت میں جو زندگی گزر چکی ہماری اب تک کی، چاہے رمضان کے ان ایاموں کی ہو یا اس سے ماہ قبل کی ہو، اللہ سے خوب معافی تلافی کرنا ہے، خوب رو دھو کر اللہ سے معافی کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ مختصر سن لیتے ہیں اسے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قدر کے معنی ایک ہوتے ہیں عظمت کے، وقعت کے، اور ایک معنی ہوتے ہیں تقدیر کے، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم تمام کے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے فیصلے لکھ کر اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جسے تقدیر کہتے ہیں۔ لکھ کر فرشتوں کو سونپ دیتا ہے کہ اب یہ پورے سال میں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، نئے کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے جائیں گے،
کتنے پریشانی میں آئیں گے، کتنے کی شادیاں ہوگی، کتنے کے یہاں اولادیں ہوگی، کتنوں کے کاروبار ٹھپ ہوں گے، کتنوں کے کاروبار بہترین ہوں گے، کون ایگزام میں پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کس کی ترقی ہوگی، کس کی تنزلی ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ آج کی رات میں فرشتوں کے سپرد کر دے گا، سپرد کر دے گا۔ اور تقدیر کا ایک معنی تو یہ کہ تقدیر تو اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ نے عرش پیدا کیا، اپنا عرش، اور اس کے بعد فرمایا کہ قلم پیدا کیا اللہ نے، اور پھر قلم کو کہا کہ اکتب، لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں باری تعالیٰ، تو کہ لوگوں کی تقدیریں لکھو۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں تھا دنیا میں، کوئی نہیں تھا، اس وقت ہم سب کی تقدیریں لکھی جا چکی تھی کہ کون دنیا میں آئے گا، کیا نام ہوگا اس کا، اس کی فیملی کیسی ہوگی، اس پر کیا حالات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی۔ تو یہ تقدیر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ 1000 مہینے کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال۔ اگر کسی بندے بندی کو یہ ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے لیلۃ القدر کی، تو 83 سال عبادت میں گزارے اتنا ثواب ملے گا۔ 83 سال ہم جیتے بھی نہیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، 60 سے 70، اس سے اوپر عمریں ہوئی تو یہ کیا کہیں گے؟ بونس کہا جائے گا۔ بونس ملتی ہے نا، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں ہم، تو جب تہوار آتے ہیں، جب کچھ اچھی پوزیشن آتی ہے کمپنی کی یا ہمارے مالک کی، تو وہ ہمیں بونس دیتا ہے۔ جیسے کسی غیر کے یہاں ہم کام کرتے ہیں، دیوالی آئے تو دیوالی پہ بونس دیتا ہے، ایکسٹرا پگار دیتا ہے ہمیں، ایکسٹرا کچھ گفٹ دیتا ہے کہ یہ بونس ہے تمہارے لیے۔ تو 70 سے اوپر اگر ہم گئے تو یہ سمجھو کہ یہ بونس ہے، بونس اللہ دے رہا ہے ہمیں، لوٹ لو اسے۔ تو فرمایا کہ شب قدر کی اگر بندے کو عبادت نصیب ہو گئی، ایک شب قدر کی، تو 83 برس، اور 4-5 راتیں اگر کسی کو مل گئی زندگی میں، 60 سال کی عمر میں 4-5 سال ایسے گزر گئے کہ خوب محنت کر لی تھی ان 10 دنوں میں، اور شب قدر 10 دنوں میں سے ملتی ہی ہے، تو مل گئی تھی تو 400 سال سے اوپر عبادت میں ہم نے زمانہ گزارا، اتنا ثواب ملے گا۔ تو قدر کرنی ہے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، غروب آفتاب سے صبح صادق تک فرشتے اترتے، مسافے کرتے، ملاقاتیں کرتے، جو ذکر میں ہوتا ہے، دعا میں ہوتا ہے، تسبیحات میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، اور ساتھ میں روح یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور وہ اپنے 2 بازو کو کھولتے، 2 پر کو، جو اسی رات میں کھولتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کتنے بڑے ان کے پر ہے، تو یہ اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے وہ اترتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، کب تک؟ کیونکہ صبح صادق تک۔ تو یہ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے، جتنی ہمت ہو، جتنی توفیق ہو، بندے اپنے اعتبار سے عبادت کرنی ہے، نفل نماز پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و تسبیحات میں لگنا ہے، اور خوب مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگو، مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، دنیا کا انسان مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اس سے ہم نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگو، بار بار مانگو، اور ایسا مانگو کہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکالو، قطرہ نہیں نکلتا، آنسو نہیں نکلتے آنکھ سے تو رونے والی شکل بناؤ۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، اس لیے کہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی لیے ایک فقیر تھا، اس کا کام تھا لوگوں سے بھیک مانگنا۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ فقیر روزانہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اور اپنا وہ پیسہ اپنے دوست کو جمع کرتا تھا۔
ایسے کرتے کرتے بہت سارا پیسہ اس کا جمع ہو گیا، بہت سارا پیسہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فقیر غائب ہو گیا، 1 دن 2 دن 4 6 دن، ہفتہ 10 15 کچھ مدت تک غائب رہا۔ اب اس کا یہ جو دوست تھا جس کے پاس پیسے جمع کیے جاتے تھے، وہ فقیر جمع کرتا تھا، اسے فکر ہوئی کہ یہ میرا دوست کہاں چلا گیا، میرا دوست، اس کی اتنی ساری میرے پاس امانت ہے، پیسے ہے، اور یہ چلا کہاں گیا۔ لیکن اس کا پتہ اس کے پاس تھا کہ وہ فلاں گاؤں کا تھا اور وہاں رہتا ہی ہے۔ تو وہ آدمی پتے پر تلاش کرتا کرتا اس آدمی کے پاس پہنچا، اس فقیر کے پاس پہنچا۔ اب دیکھا کہ وہ تو بستر مرض میں ہے، آخری حالات اس کے چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا، تیری امانت میرے پاس ہے، اچھا ہوا تیرا پتہ تھا میرے پاس تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیرے پاس آ گیا۔ وہ فقیر نے بھی کہا ہاں میں بھی وہی سوچ رہا تھا کہ میرا دوست کہاں گیا، اب تو آ گیا تو ایک کام کرنا کہ میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد میری تجہیز و تکفین تو کرنا، مجھے غسل دینا، کفن وغیرہ پہنانا اور مجھے دفن کرنا، اور جو میرے پیسے تیرے پاس جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے میرے قبر میں رکھ دینا۔ وہ فقیر نے اس انسان کو ایسا کہا۔ اب اس انسان نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا اس فقیر کا، اب اس نے اس کی وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کی اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا، اور اس کے جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے کے سارے اس کہاں رکھ دیے، قبر کے اندر رکھ دیے۔ اب کچھ دن گزرے، اس کے بعد جو دوست تھا اس کا جس کے پاس پیسے جمع کرتے تھے، تو یہ پیسے کیسے تھے؟ چاندی کے سکے تھے، روپیے 2 روپیے 10 20 روپیے نہیں تھے، چاندی کے سکے تھے اس زمانے کے، یعنی بڑے قیمتی تھے اور بڑی تعداد میں وہ پیسے تھے، بہت بڑی تعداد میں پیسے تھے۔ اس لیے اس کو اب لالچ آئی کہ چلو دیکھے قبر کے اندر وہ پیسے ہے یا نہیں، کیا کرے، اگر ہو تو اسے نکال لوں میں۔ اس نیت سے اس نے قبر کو کھودا، اور قبر کو جیسے کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر، اس فقیر کے جسم پر سارے سکے فٹ ہو چکے ہیں، لگ چکے ہیں، پورا جسم اس کا وہ سکوں سے لگ چکا ہے اور آگ جل رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ لاؤ پیسے نکال لوں اس کے جسم پر۔ جیسے ہی اس نے پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اس کی انگلی میں وہ آگ لگی، آگ لگی صرف انگلی میں۔ اب وہ یکدم سے اپنے ہاتھ کو اس نے ہٹا لیا۔ اب یہ آگ ایسی آگ تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ اب اس نے اس کے متعلق بہت سارا علاج کیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس گیا، لیکن کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ وقتی طور پر راحت ہوتی تھی، پھر وہی کا وہی معاملہ ہو جاتا تھا۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو جا اور اپنا واقعہ بیان کر، وہ تیرا راستہ آسان کر دیں گے۔ چنانچہ وہ پہنچا۔ وہ کون تھے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ والے، محدث دہلوی کے نام سے مشہور۔ ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا حضرت اس طرح کا معاملہ ہے اور میری انگلی میں یہ آگ جو لگی تھی اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جا تو مر تو مر، کوئی علاج نہیں ہے اس کا، کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تھوڑے سے مراقب ہوئے حضرت، مراقبہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی علاج نہیں۔ اب اس کے بعد وہ آدمی حضرت کے قدموں میں گر گیا اور حضرت ہی کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کچھ بھی کیجئے حضرت، لیکن میری تکلیف کو دور کیجئے۔ یہاں تک کہ یہ باتیں کرتا کرتا وہ آدمی رونے لگا، اور روتے روتے اس کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے، قطرے نکلنے لگے۔ جب قطرے نکلے تو محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس انسان سے فرمایا کہ تیری آنکھ سے جو آنسو کے قطرے نکلے ہیں ان قطروں کو اپنی انگلی پر لگا لے، تیرا یہ دکھاوا، تیری یہ جلن دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کی وہ جلن دور ہو گئی، اچھا ہو گیا، وہ اسے راحت ہو گئی، بالکل ہی اچھا ہو گیا۔ کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا اتنی من نے جو سماجت کی، آپ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور آنسو کے قطرے نکلے۔ فرمایا میں نے نبی جی سے سنا تھا، کملی والے سے سنا تھا، گنبد خضرا کے مکی سے سنا تھا۔ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ
اس شخص پر حرام ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے، اس شخص پر جہنم کی قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آنکھ سے پچھتاوے کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اپنی غلطی پر جو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب تیری آنکھ سے یہ آنسو کا قطرہ نکلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نبی جی کا فرمان صحیح ہے، اس لیے میں نے تجھے کہا۔ اسی لیے علماء نے اور بڑوں نے، اللہ والوں نے کہا ہے کہ انسان جب دعا کرے اور دعا میں جب انسان کو رونا آئے تو رونے کے بعد دعا ختم ہو تو اپنے ان آنسوؤں کو انسان ٹشو سے، رومال سے وغیرہ سے نہ پوچھے، بلکہ اپنے آنسوؤں کو اسی طرح ہاتھ سے چہرے پر پھیر دے۔ یہ چہرے پر بلکہ اس جسم پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو اللہ کے سامنے آج ہمیں مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ دینے پر آیا ہوا ہے۔ غروب آفتاب ہی سے اللہ آسمان دنیا پر آ چکے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، حل من مسترزق، حل من مستغفر، ہے کوئی مانگنے والا، مغفرت کو چاہنے والا، روزی کی وسعت کو چاہنے والا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والا، بیماریوں سے شفا چاہنے والا، اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ تو خوب مانگنا ہے ہمیں، رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بنا لو، آداب کے ساتھ مانگنا ہے، مانگنے کی عادت بناؤ اللہ سے۔ دنیا والوں سے بہت مانگا، دنیا والے دیں گے مانگ مانگ کر، پھر اس کا احسان جتلائیں گے۔ ابھی نہیں تو ایک موقع آئے گا کہ ہمارے منہ پہ کہہ دیں گے کہ جا جا تیری مدد کی تھی میں نے، معلوم ہے تجھے تیری تکلیف میں میچ کام آیا تھا، کوئی آیا تھا تیرے پاس، تیرے گھر والے بھی نہیں آئے تھے، تیرے سگے بھی نہیں آئے تھے، میں نے تیری ہیلپ کی تھی۔ یہ انسان کا مزاج ہے، وہ رب دے کر کبھی نہیں احسان جتلاتا، وہ رب کبھی نہیں دیتا۔ تو آج ہمیں اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس ہماری ختم قرآن کی مجلس کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس جو ختم قرآن ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، اس پر ہمارے حالات کو اللہ سنوار دے۔ اس قرآن کریم کے ختم کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، ٹینشن، الجھنیں، فکریں اور غم، یہ ساری چیزیں اللہ دور کر کے ہماری اللہ زندگی کو عافیت والی بنا دے۔ اب انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی ہے، دعا آداب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو جس طرح دو زانو ہم قادے میں بیٹھتے اس طرح انسان بیٹھے، اگر انسان کو کوئی تکلیف ہے تو آدمی اپنی اعتبار سے جس طرح بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی ہے، درود شریف پڑھ لیں، لائٹ بند کر دیں۔